अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल और मैं हूं अली डार। नाज़रीन, गजा में फ़लस्तीन में जुल्म की तारीख रकम की जा रही है। एक जुल्म तो वो है जिसके बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और पूरी दुनिया देख रही है। तमाम तर टीवी चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं किस तरह से वहां पर बम बरसाए जा रहे हैं। 50,000 से ज़्यादा लोगों की वहां पर शहादतें हो चुकी हैं। किस तरह से मासूम बच्चों को, औरतों को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है और तमाम तर गजा मलबे का ढेर बन चुका है। ये वो चीज़ें हैं जो रिपोर्टेड हैं, जो हम देख रहे हैं, सब देख रहे हैं और उस पर खामोशी इख्तियार किए बैठे हैं। लेकिन एक और चीज़ जो कि आप में से शायद बहुत से कम लोग उनको इस बारे में इल्म होगा या हम तक वो चीज़ सामने नहीं आ रही, वो है जो कैदी जो आ, जो इनको पकड़ लिया गया है, जिनको इसराइलियों ने कैप्टिव्स बनाया, जिनके पास उनको जेलों में इस वक्त बंद किया गया है और उनको बदतरीन किस्म की अजियत से गुजारा जा रहा है, उन पर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है और वो लोग मौत की दुआ कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी हाल ही में उनको रिहा किया गया है और उन्होंने क्या दास्तान बताई है कि किस तरह से उन पर किस तरह से उन पर जुल्म किया गया है, वो तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ और बताता हूँ कि आखिर वो कैदी जो इसराइली जेलों में कैद थे, इसराइली फौजी ने उनके साथ क्या कुछ किया कि आपका दिल एक बार दहल जाएगा ये तमाम तर दास्तान सुनने के बाद। नाज़रीन, वो ये बताते हैं, मैं आपको तफसील बताने से पहले बता दूं मुख्तसरन, वो ये बताते हैं कि उनको केमिकल में डाला गया, केमिकल से उनका जिस्म जलाया गया, उनको बिजली के झटके लगाए गए और उनको सिगरेट से जलाया गया, उनको आग से जलाया गया। इसके साथ साथ उन पर कुत्ते छोड़ दिए गए। इसके अलावा जुल्म यहीं पर रुकता नहीं है, बल्कि उनको जिनसी तौर पर भी अजियत का निशाना बनाया जाता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस किस तरह से वो लोग क्यों ना मौत की दुआ करें, क्यों ना वो लोग वहाँ से एक पुरअमन तरीके से शहादत की दुआ करें, जो इस जुल्म से गुजरे, जिसके बारे में हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किस कदर उनकी अजियतनाक सूरत हाल होगी। वो कहते हैं कि हमें बरहना किया गया और हमें सर्दी में छोड़ दिया गया, हमें कई कई दिन तक पानी तक नहीं दिया गया पीने के लिए और हमें प्यासा रखा गया और हमें डंडों से रोज़ मारा पीटा गया। इसके साथ साथ नाज़रीन, अब जो डिटेल्स मेरे सामने इस वक्त हैं वो इंतहाई शॉकिंग चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कैप्टिव्स, कुछ ऐसे जो कैदी वहाँ से रिहा हुए, अमन मुआहिदा, आपको मालूम है अभी हाल ही में अमन मुआहिदा हुआ, सो कॉल्ड मैं बात करता हूँ अमन मुआहिदे की, ऐसा मुआहिदा हुआ जिसके बाद कुछ कैदी रिलीज़ हुए और उन्होंने आकर अपनी तमाम तर कहानी बयान की है। मैं एक से दो लोग ऐसे हैं जिनकी कहानी आपके सामने रखता हूँ, जो आपको इंटरनेशनल मीडिया और शायद बहुत सारे और मुस्लिम मीडिया भी शायद उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहे या उस तरह से नहीं बता रहे, जो मैं आपके सामने चीज़ें रखने जा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए जाननी बेहद ज़रूरी है। अगर हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं, लेकिन हमें एटलीस्ट उस पर इल्म होना चाहिए कि हमारे मुसलमान भाई किस किस अजियत से गुजर रहे हैं। नाज़रीन, एक शख्स है जिनका नाम है मोहम्मद अब्बू तवेला। इनकी उम्र बताई जा रही है 36 साल और इन्होंने वहाँ से रिहाई पाने के बाद आकर जब गुफ्तगू की, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बात की, मुख्तलिफ उन्होंने प्रेस के लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या कुछ किया गया इसराइल जेल के अंदर। उन्होंने कहा सबसे पहले कि हमें हर मोड़ पर, हमें हर बात पर, हमें हर सूरत हाल के अंदर हम पर तशद्दुद किया जाता रहा। मतलब फ्रॉम द स्टार्ट टिल जब वो रिहा हो गए, तब तक वो सिर्फ़ और सिर्फ अजियत से गुजरे हैं। वही कहते हैं कि हमें क्यों गिरफ़्तार किया गया, जब आपको याद होगा हमास ने हमला किया था इसराइल के ऊपर और उसके बाद एकदम से इसराइल का रिएक्शन सामने फौरी तौर पर आया, तो उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आई, सैकड़ों लोग गिरफ्तार भी हुए और ये वो लोग थे गिरफ्तार होने वाले जिन पर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने हमास को सपोर्ट किया या हमास का उन्होंने साथ दिया है, तो उनको वो अपने साथ ले गए सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन के नाम के ऊपर। अब ये लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद इनके साथ जो इन्वेस्टिगेशन नाम नहाद जिसको हम कहते हैं, वो प्रोसेस स्टार्ट होता है और उस प्रोसेस के अंदर ना तो उन पर नाज़रीन कोई केस बनाया जाता है, किसी किस्म का उन पर कोई केस नहीं होता, बगैर केस के उनको इलीगली डिटेन किया जाता है और इसराइल की जेलों के अंदर उनका इस्तेसाल किया जाता है। उन पर यह कहा जाता है कि आप हमास का साथ दे रहे थे और आपने हमें इन्फॉर्म करना है, आपने हमें बताना है कि हमास की जो खुफिया सुरंगें हैं, जो टनल्स हैं, आखिर वो कहाँ पे हैं, जिनको हम तो ढूंढने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं और हमारी जो फेलियर थी उसको दुनिया भर ने देखा, वो फेलियर हमें उस तक पहुंचना है और आप हमें बताएंगे कि वो कहाँ पर है। उन्होंने कहा कि जी हमारा इससे कोई लेन देन नहीं है, हम तो काम काज करते हैं, कोई मैकेनिक है तो कोई और काम करता है, तो हमें इस बारे में इल्म नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर भी उनको बदतरीन टॉर्चर किया और वो ये बताते हैं कि हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी, हमारे हाथ बांध दिए जाते थे, हमारे कपड़े उतार दिए जाते थे
اور ہمیں ڈنڈوں سے مارا پیٹا جاتا تھا اور ہمارے اوپر کتے چھوڑ دیے جاتے تھے، اور بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے کہ وہ تشدد برداشت نہیں کر پائے اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اس تمام تر انویسٹیگیشن، سو کالڈ انویسٹیگیشن کے اندر۔ اس کے ساتھ ناظرین آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ اسرائیل کا اس پر کیا ریئیکشن سامنے آتا ہے جب اسرائیل سے بڑے میڈیا آؤٹلیٹس بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ نے آخر یہ خلاف ورزیاں کیوں کی، تو اس پر اسرائیل کی جانب سے ڈینائی نہیں کیا جاتا بلکہ خاموشی رکھی جاتی ہے۔ ایک سوال نامہ جو اسرائیل کو بھیجا گیا اور کہا گیا جی بتائیں کہ آپ نے کیا کچھ کیا ہے، وہ گواہی دے رہے ہیں آ کے، اس پر اسرائیل نے صرف خاموشی رکھی اور اس کا کسی قسم کا کوئی بھی ناظرین جواب نہیں دیا گیا۔ یہ میں باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہم تو شاید اب ہمارے سامنے اگر اسرائیل کی کوئی ظلم کی کوئی ویڈیو بھی آتی ہے تو ہم اس کو ایسے سکرول کرتے ہیں، ہم اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، لیکن یہ لوگ اپنے حق کے لیے، انصاف کے لیے اور وہاں پر اس ظالم اسرائیل کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اس سے پہلے شاید کچھ مناظر دیکھے ہوں گے جو کہ دنیا اس کو ایڈمائر کرتی ہے۔ اسرائیلی خود، بہت سارے اسرائیلی، بہت سارے امریکہ کے لوگ اس چیز کو ایڈمائر کرتے ہیں کہ جب اسرائیلی قیدی حماس کی کیپٹیو سے رہا ہوتے ہیں اور سامنے آتے ہیں اور اپنے ملک میں جا کے بتاتے ہیں اسرائیل کے بارے میں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ حماس والوں نے ہمیں قید کے اندر کسی قسم کا کوئی تشدد کا نشانہ کبھی نہیں بنایا۔ ہمارے کھانے کا خیال رکھا گیا، ٹھیک ہے، ہمارے پہننے کا خیال رکھا گیا، ہمیں تمام تر ادویات مہیا کی گئیں، ہمیں ہر طرح سے اچھی طرح ٹریٹ کیا گیا اور ہم ان کو اچھے الفاظ میں، حماس کے لوگوں کو اچھے الفاظ میں یاد ہمیشہ رکھیں گے۔ یہ وہ گواہی تھی جو کہ اسرائیل کے جو قیدی تھے انہوں نے خود میڈیا پر آ کر دی اور دنیا کو بتایا۔ ایک تو یہ چہرہ ہے اور دوسری طرف میں آپ کو بیان کر رہا ہوں جو درندگی، جو ناانصافی ان لوگوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، اور آج اس کو رپورٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اگر اس پر بات نہیں کریں گے ناظرین تو ایسی خبریں جن کا سامنے ہونا چاہیے وہ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انٹرنیشنل لا، جو عالمی قوانین ہیں، وہ اس چیز پر کیا کہتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ عالمی قوانین کا کہنا ہے کہ آپ عالمی جنگ لگ جائے، جنگی حالات ہوں، ظلم ہو رہا ہو، اگر ثابت ہو جائے کہ یہ بندہ ملزم ہے، مجرم ہے، آپ تب بھی اس پر یہ ٹارچر نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے قوانین موجود ہیں۔ آپ نے اگر کچھ کرنا ہے، آپ کو ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ غلط ہے، تو آپ اس کو لیگلی سزا دے سکتے ہیں، نہ کہ آپ اس پر اس طرح سے تشدد کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو کیپٹیوز تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو یہاں پر ہر مرحلے میں بدسلوکی کی جاتی رہی۔ اب یونائٹڈ نیشن، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صرف ان کیپٹیوز کا موقف نہیں ہے بلکہ یونائٹڈ نیشن جس کو دنیا مانتی ہے یا ماننا چاہیے، وہ یہ کہتی ہے، جولائی کی رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو باتیں اب کی جا رہی ہیں یہ باتیں واقعی میں پرووڈ تھیں، اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا، اور جو قیدی تھے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، ایک ایڈیشن میں یہاں پر کر دوں، ان سے آپس میں کروایا گیا، یعنی کہ دو کیپٹیوز جو کہ فلسطینی تھے ان کو کہا گیا ایک دوسرے کے ساتھ کریں، مجبور کیا گیا، اگر ایسا نہیں کیا جاتا تھا تو ان کو گنز کے بٹ کے ساتھ تشدد کیا جاتا تھا، ان پر ٹارچر کیا جاتا تھا۔ محمد ابو طویلہ کہتے ہیں کہ میرے سر کو کیمیکل میں ڈبویا گیا اور مجھے مکے مارے گئے، میرے جسم پر آگ لگائی گئی، ان کے ہاتھ میں ایک سپرے اور لائٹر ہمیشہ تھا، مجھے جانوروں کی طرح آگ لگانے کے بعد میرے سر سے لے کر میرے پیروں تک آگ لگی ہوتی تھی اور میں مٹی میں اپنے آپ کو رول کرتا تھا تاکہ میں اپنی آگ کو بجھا سکوں، اور میں بہت تکلیف سے گزرا ہوں۔ اچھا، اس پر اب جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے بعد ان کو ہسپتال لے جایا گیا اور تاکہ مر نہ جائیں، اور پھر ہمیں بہت ساری کویسچننگ کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اسپتال میں جا کر ان کی سکن گرافٹنگ کی جاتی ہے۔ آپ وہ زخموں کے نشانات ان کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کی باڈی پر کوئی زخم ہے تو آپ دوسرے پارٹ کو کاٹیں گے، اس پارٹ کو آپ اس زخم والے پارٹ پر رکھیں گے تاکہ ان زخموں کو چھپایا جا سکے۔ اب یہ پروسیس انتہائی تکلیف دہ اور خوفناک پروسیس ہے جن سے وہ گزرے ہیں، اور انہوں نے تمام یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسپتال کے اندر بستروں پر زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور یہاں تک کہ ہمیں واش روم جانے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ ہم کیا کرتے تھے، ہم وہیں پر جو کام ہم نے واش روم جا کر کرنا ہے، ہمیں نیپی پہنایا جاتا تھا، ہمارا مذاق بنایا جاتا تھا، جو کہ بچوں کو نیپی پہنایا جاتا ہے وہ پہنایا جاتا تھا، اور ہمیں وہیں پر کئی دن اس بستر پر ہم پڑے رہتے تھے اور تکلیف سے ہم گزرتے رہتے تھے، لیکن ہماری کوئی وہاں پر سننے والا نہیں تھا۔
اس کے علاوہ ناظرین میں کچھ اور جو وہاں پر قیدی تھے ان کے بیانات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ سب کی داستان تقریباً ایک جیسی ہے. یہ محمد ابو طویلہ کے علاوہ ایک اور شخص تھے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں روز ہم پر تھوکا جاتا تھا, ہمارے چہروں پر آ کر تھوک پھینکی جاتی تھی اور ہمیں غلیظ گالیاں بکی جاتی تھیں, اور ہم جب چلاتے تھے تو ہمیں اور مارا پیٹا جاتا تھا. یہ مزید لوگوں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر طرح سے ایسا تشدد کا نشانہ بنایا گیا جو اس سے پہلے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میں یہ تمام تر کہانیاں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ صرف ایک یا دو لوگوں کی کہانی نہیں ہے. ایسے سینکڑوں لوگ ہیں جو اس وقت بھی اسرائیل کے جیل خانوں میں موجود ہیں جس پر کوئی انٹرنیشنل لا فالو نہیں کیا جا رہا, اور وہ ہر روز ایک نئی موت مر رہے ہیں. ایک تو موت وہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, ملبے کے ڈھیر تلے لوگ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں اور بچوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں. ان پر کس طرح سے انہوں نے اس عید پر بھی انہوں نے کس طرح سے وہاں پر لاشیں اٹھائے ہیں. اور اب ناظرین وہاں پر جو صورتحال ہے وہ دوسری سائڈ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, جو کہ وہ لوگ ہیں جو روز کی بنیاد پر ناظرین یہ بتایا جا رہا ہے کہ روز کی بنیاد پر دعا کرتے ہیں کہ انہیں اللہ موت دے دے کہ وہ یہ ظلم اور وہ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے اور وہ عزت کی موت چاہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو شاید اس پر کچھ کر سکتے ہیں یا ان کو کرنا چاہیے, وہ سو کالڈ نام نہاد مذاکرات کا انتظار کر رہے ہیں اور اب بھی صرف بیانات داغے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ اس مشکل دور میں کھڑے ہیں اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اینڈ واٹ ایور یو نو کہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں. لیکن اب تو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اب دعا کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ کو استغفار اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ احتساب ایک روز سب کا ہوگا اور سب کو جواب دینا پڑے گا. خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.